علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے، ایمان بڑھانے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر اپنا ایمان بڑھاتے ہیں ان کے لئے اسپیشل فضیلت ہے۔ سنیے حدیث، المعجم الطبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 7437 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حج تاما حجته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی آدمی مسجد کی طرف نکلتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو جا کر میں مسجد میں علم حاصل کروں گا، یا اس مسجد میں جا کر درس دوں گا، لوگوں کو علم سکھاؤں گا، تو اس کو مکمل ایک حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ آتھینٹک روایت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن درجے کی کہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے حج کا موقع نہیں مل رہا ہے، آپ کو ہر دن حج کا موقع مل سکتا ہے اگر آپ مسجد میں جا کر علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 803، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا یغدو احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ خواہش کیوں نہیں کرتا کہ وہ مسجد کی طرف جائے اور جا کر علم حاصل کرے، اور یعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، گھر میں بیٹھ کر نہیں، مسجد میں جا کر 2 آیتیں صرف 2 آیتیں قرآن کھول کر 2 آیتیں مسجد میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ کا اس کو ثواب ملے گا۔ اب جتنی آیتیں پڑھے گا اتنی اونٹنیاں، اگر اس نے 3 تو 3 اونٹنیاں، 4 تو 4 اونٹنیاں، اگر پورا پارا پڑھ لے، آپ کئی آیتیں پڑھ لے، تو اتنے اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور مسجد میں ایمان بڑھانے کی فضیلت کے بارے میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجد تو وہ تعمیر کرتے ہیں، تعمیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتے نماز پڑھ کے آپ آباد کرتے ہیں، دوسری تعمیر یہ ہوتی بنا کر، 2 طریقے سے، ایک تو آپ اس کا اسٹرکچر بناتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ نمازیوں کے ذریعے سے مسجد بھری بھری رہتی ہے۔ 2 طرح کی اگر کوئی تعمیر کرتا ہے تو یہ کون کرتا ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کو اللہ پر ایمان ہے، جس کو آخرت پر ایمان ہے، جو نمازی ہوگا، جو زکوٰۃ ادا کرے گا، وہی آدمی مسجد کو تعمیر کرے گا۔ جس کے اندر یہ کوالٹی نہیں رہے گی وہ مسجد کو معمولی سمجھے گا۔ مسجد میں آنے سے منافقت سے پاک ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھی صحابہ اکرام کے زمانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی مسجدوں کی پابندی کرتا تھا کہتے تھے یہ آدمی منافق نہیں ہے، کیونکہ مسجد کو آنا، اس زمانے منافق مسجدوں میں نہیں آتے تھے، تو مسجدوں کو آنا جانا، مسجدوں سے تعلق رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے اندر نفاق نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنا پیسہ کہاں لگاتا ہے؟ جہاں دل سے اس کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے۔ اگر اس کو اللہ اور آخرت پر یقین ہوگا تو ضرور مسجد میں اپنا پیسہ لگائے گا، اس کے ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم اور ایمان مسجد میں بڑھانے کی اسپیشل فضیلت حاصل کرنے والا بنا۔